أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں در مصطفیٰ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، حفاظ عظام، قرائے کرام اور خوبصورت البیلی نظامت فرما رہے جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب، ماؤں، بہنوں، نوجوانوں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس بزم کے روح رواں جناب حافظ محمد احمد صاحب کو اور ان کے سرپرست جناب مولانا ریاض احمد قاسمی کو، جن کی کوششوں سے، محنتوں سے یہ شاندار بزم سجی اور سیرت کے عنوان پر یہ ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ زبان کے لیے ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہمارے پورو ودھایک مکیش شریواستو جی آئے ہیں، ہم ان کا ہاردک ابھینندن کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ سر آپ اسٹیج پہ آ جائیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت دیا بھائی۔ واہ، یہ دیکھیے ہمارے گنگا جمنی تہذیب کی ایک بڑی مثال ہے کہ ہمارا یہ مذہبی اسٹیج ہے اور مکیش شریواستو جی ہمارے اسلامی اسٹیج پر پہنچ گئے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کمیٹی کی طرف سے ان کا ہم استقبال کریں، ایک مرتبہ زوردار تالیوں سے ہمارے پورو ودھایک مکیش شریواستو کا استقبال کر لیں۔ ایک منٹ کے لیے تالیاں، اور یہ ضروری ہے۔ اور سر اس دورے پرفتن کے اندر بھی مالا پہنا کے سواگت کرے بھائی۔ واہ، آپ ہمیں اشارہ کرتے تھے کمیٹی والے، وہی کافی ہے، ہم اس کے پکے کھلاڑی ہیں۔ ہاں آئیے، ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی، ان کے ساتھ جتنے بھی کاری کرتا ان کے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ یہ ہوا، واہ، لے لیجئے فوٹو، ضروری ہے۔ اچھا ہمارے چیئرمین بھائی، ماشاءاللہ ان کے چھوٹے بھائی، اچھا ہاں آزان میں یہ تمام ہمارے نیتا جی جو موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ابھی فوٹو وغیرہ لیا جا رہا ہے، یہ ضروری ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارے مقرر صاحب بیچ میں تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھے بھائی، اور اگر ہو گیا ہو تو پھر مجھے اجازت دیں۔ جی سر، اب آپ لوگ اجازت دیں تو ہمارے جو مہمان آئے ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے حوالے 4 مصرے پڑھ دوں، 4 پنکتیاں ان کے چرنوں میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر شعر دیکھیے کہ اذانیں مسکراتی ہے بھجن کی باغبانی میں، اذانیں مسکراتی ہے بھجن کی باغبانی میں،
बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजू सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। ये हम चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करते हैं, उन्होंने कीमती वक्त दिया। माइक पर हमारे मुकर्रिर, हमारे चीफ गेस्ट की हैसियत से मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती परवेज अख्तर साहब हैं। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत अपनी बातों को जारी रखें। बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए सब लोग। सुकून का माहौल बनाए रखें, जो हमारे अहबाब खड़े हैं बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाफिज अहमद साहब, मौलाना रियाज साहब और उनके रुफ़क़ाए कार, जिन्होंने ये शानदार बज़्म सजाई, जिन्होंने सीरतुल नबी का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम हम तमाम के सामने पेश किया। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। ज़बान के लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि वह आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो रुखसार की बात करे। कलम के लिए इससे बेहतर अल्फाज नहीं हो सकते हैं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और किरदार की वो बात लिखे। कान के लिए इससे मीठी और शील कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती कि वह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके अखलाक और किरदार को समाअत करे। इसलिए आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस महफिल का हिस्सा हैं, आप उस मजलिस में बैठे हुए हैं जिसकी निस्बत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है। आप उस बज़्म का एक हिस्सा हैं जो बज़्म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के नाम पर कायम की गई है। इसलिए आप अपने इस बैठने को इबादत समझिए और जब तक भी बैठे इबादत समझ कर बैठे। आज की इस बज़्म में मैं सीरतुल नबी के खास मौजू सीरतुल नबी और नौजवान इस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए, जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान किया तो जो बच्चे थे वो तो मुकल्लफ नहीं थे, जो बूढ़े थे उनके सामने मसलहतें थी। उन्होंने आपकी दावत पर लब्बैक नहीं कहा, उन्होंने आपको अपना रहबर और हादी नहीं माना। लेकिन जो नौजवान थे सबसे पहले उन्होंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। दारे अरकम की दरसगाह गवाह है कि वहाँ ईमान लाने वालों में सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की थी। नौजवानों के सामने मसलहतों के पर्दे नहीं थे, नौजवानों के सामने मसलहत और मफाद की दीवारें हाइल नहीं थी। इसलिए उन्होंने आगे लपक कर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के कंधों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है, नौजवानों के दस्तो बाजू पर आपने सबसे ज्यादा एतमाद किया है और नौजवानों के कांधों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को एक लाजवाब और मजबूत सहारा दिया है। मैं आज की इस बज़्म में इसी पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि नौजवानों ने कैसे आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया, फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से नौजवानों पर भरोसा किया। मैं आपके सामने दो तीन वाक़यात बयान करता हूँ कि नौजवानों ने दुनिया की लालच को देखे बगैर दुनिया के ओहदे और मनसब को ठुकराते हुए किस तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपने सर रखे। सबसे पहले मैं आपके सामने उस होनहार नौजवान का तज़किरा करना चाहता हूँ जो जिसे हम और आप ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। ज़ैद इब्न हारिसा एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से इनका ताल्लुक था। इनकी माँ इन्हें लेकर
अपने मायके गई थी, यानी ज़ैद के ननिहाल गई थी। वापसी में काफिले पर डाकुओं ने हमला किया, काफिले वालों को लूट लिया, काफिले के सामान को लूट लिया और साथ साथ ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लूट लिया। जब इनकी माँ अपने बच्चे को लुटाकर अपने घर पहुंची तो इनके वालिद मोहतरम को बेपनाह तकलीफ हुई। वो चलते थे, अशार पढ़ते थे, रोते थे, बिलखते थे, सिसकते थे, गलियों में चक्कर लगाया करते थे कि मेरा नौजवान बच्चा मुझसे बिछड़ गया। मेरी माँ और बहनों, एक बात का आप अंदाजा लगाओ कि अगर हमारी निगाहों के सामने हमारा नौजवान बच्चा हार्ट अटैक से मर जाए तो सब्र आ जाता है कि हमने उसे मरते हुए देखा है। अगर हमारा नौजवान बच्चा तालाब में डूब कर मर जाए तो सब्र आ जाता है कि हाँ उसकी जिंदगी तमाम हो चुकी है। अगर हमारा बच्चा जलजले में बिल्डिंग के नीचे दब कर मर जाए, जब भी सब्र आ जाता है कि हमने अपनी निगाहों से उसको मरते हुए देखा है। लेकिन अगर हमारा बच्चा गायब हो जाए, कहीं पर बिछड़ आए तो सब्र नहीं आता। जब भी शाम होती है तो उसकी याद सताती है, जब भी सुबह होती है तो उसकी यादें तड़पाती हैं, जब भी आप खाने के लिए बैठते हैं तो आंखें आंसू बहाती हैं, जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उसकी याद सताती है। ठीक इसी तरह हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के वालिद हारिसा बिन शराजील के साथ यही मामला था। वो गलियों में फिरा करते थे, रास्तों के चक्कर लगाया करते थे, पहाड़ों में दौड़ा करते थे और अशार पढ़ा करते थे। बकैतु अला ज़ैदिन वलम अद्री मा फ़अल, मैं ज़ैद की जुदाई पर रो रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं है अहय्युन फयुरजा अम अतादूनहुल अजल, कि ज़ैद जिंदा है कि उसके आने की उम्मीद की जाए या मौत ने उसका काम तमाम कर दिया। फवल्लाहि मा अद्री व इन्नी लसाइलुन, खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं कि ज़ैद कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं दरो दीवार से पूछता हूँ, मैं दामनों कोह से पूछता हूँ और मैं रास्तों से पूछता हूँ कि ज़ैद कहाँ गया। खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं अगालक बाद सहल अगालकल जबल, कि मेरे बाद हमवार जमीनों ने ज़ैद को खा लिया या पहाड़ों पे की ज़ैद नजर हो गया। या लैत शअरी हल लकत दहरु अवबतुन, काश कि ऐसा हो जाता जमाना दोबारा फिर पलट कर आ जाता। फहस्बी मिनद दुनिया रुजूअक ली बजल, तो मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए कि ज़ैद मेरा वापस आ जाए। जब भी सूरज निकलता तो ज़ैद के अब्बा कहा करते तुदक्किरनी शम्सु इंदा तुलूइहा, जब भी सूरज निकलता है तो सूरज की शुआएं मुझे ज़ैद की याद दिलाती हैं। व तारिज़ु ज़िक्राहु इदा गरबुहा अफल, जब सूरज गुरूब होता है तो रात का सन्नाटा, रात की तारीकी मुझे ज़ैद की याद में रोने और बिलखने पर मजबूर करती है। वो कहा करते वइन हब्बतिल अरवाह हय्यजन ज़िक्रहु, जब भी हवाएं चलती हैं तो हवाओं में मुझे ज़ैद की खुशबू महसूस होती है। फया लैत तूला फया तूला मा हुस्नी अलैहि व मा वजल, मेरे गम मेरे रंज की शाम कितनी लंबी हो गई। फिर ज़ैद इब्न हारिसा के अब्बा कहते, अपना इरादा बयान करते, सामल नस्ल ऐसे फिल अर्ज़ जाहिदन, मैं ऊंट पर सवार होऊंगा और जमीन में ज़ैद को तलाश करता फिरूंगा। वला असअमु तत्वा फअम तसअमुल इबिल, मैं थक कर नहीं बैठूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं शिकस्त नहीं मारूंगा। यहाँ तक कि ऊंट खुद अपना हार मान ले, ऊंट थक कर बैठ जाए, ऊंट उगता जाए। हयाती अमताती अलैया मनियती, मेरी जिंदगी बाकी रहे, यह जिंदगी की शाम तमाम हो जाए, मैं उस वक्त मरूंगा जब मैं ज़ैद को तलाश कर लूंगा या ज़ैद को तलाश करते करते मुझे मौत आ जाएगी। किसी ने बताया जो हज करने के लिए मक्का आया था, उसने ज़ैद के अब्बा से बताया कि ज़ैद को मैंने मक्का में देखा है, एक खानदान के घर में वो गुलामी करते हैं। पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन बिछड़ा हुआ बच्चा था और सालों से मुद्दतों से माँ की ममता से जुदा था, बाप के शफकत वाले दस्त से जुदा था। बहरहाल बाप ने और उनके भाई ने रखते सफर बांधा मक्का का। मक्के में पहुंचे हैं तो पता चला कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। उनके बारे में पता किया, मालूम चला इंतहाई शरीफ लोग हैं, ये मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मजलूमों के साथ खड़े हैं,
ظالموں کے مقابل میں کھڑے رہتے ہیں۔ زید ابن حارثہ کے ابا حضرت حارثہ اور کعب بن شراجیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ شریف لوگ ہیں، آپ پردیسیوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، میرے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی ایک احسان کر دیجئے، اور وہ احسان یہ ہے کہ میرا بچہ آپ کے یہاں غلام ہے، اسے آزاد کر دیجئے، پیسے جو چاہیے وہ لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بات اتنی سی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بات اتنی سی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید کو بلاؤ، اگر وہ جانا چاہے تو خوشی سے جا سکتا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کر سکتا ہوں۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ اب زید ابن حارثہ ہیں، سامنے ان کے ابا اور چچا ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زید ابن حارثہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید انہیں پہچانتے ہو؟ زید کہنے لگے ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے ابا ہیں جن سے سالوں میں بچھڑا ہوا ہوں، یہ میرے چاچا ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن اگر تم نہ جانا چاہو تو میں مجبور نہیں کر سکتا۔ زید ابن حارثہ کی محبت دیکھیے، زید ابن حارثہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا ہوں۔ زید کے والد کودنے لگے، چلانے لگے کہ زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، تم گھر میں عیش و عشرت سے رہنے کے مقابلے میں یہاں غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ زید ابن حارثہ نے جو جواب دیا، نوجوانوں نے جواب سنیے، اس نوجوان بچے نے کیا جواب دیا۔ زید ابن حارثہ نے کہا کہ ایسی غلامی پر سینکڑوں آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ پھر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جن لوگوں نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، جو لوگ سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لائے، ان میں ایک نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں نے سینے سے لگایا، نوجوانوں نے آپ کو اپنایا، نوجوانوں نے آپ کو اپنا ہادی مقتدی رہبر اور رہبر بنایا۔ نوجوان آپ کے نشانات قدم پر چلے۔ ایک اور نوجوان کا قصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا۔ حضرت طلحہ ابن برا ایک نام ہے، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ روزانہ انہیں یہ خبر سنتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے والے ہیں۔ روزانہ یہ جاتے اور انتظار کرتے، جب شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو واپس تشریف لے آتے۔ ایک دن حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت طلحہ ابن برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں گر گئے، آپ کے قدموں میں بوسہ لیا اور پھر کہا اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، مرنی بما احببتا فلا اعصی لک امرا، آپ جو چاہیں مجھے حکم کریں، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لینے کے لیے فرمایا اذهب فقتل اباکا، جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ لاؤ۔ نوجوانوں کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک وہ انسان جس سے آج پہلی بار ملاقات ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ لاؤ۔ چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے اپنے باپ کی گردن کاٹنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث بقطیعۃ رحم، کہ لوٹ آؤ، یہ تمہارا امتحان مقصود تھا، میں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں، میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا گھر مدینے سے باہر تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کو اندازہ یہ ہوا کہ رات میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ نے ان کے گھر والوں سے کہا اگر رات میں ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں آ کر ان کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ ایک آدمی کے لیے اس سے بڑی
عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے جنازے کے سامنے آقائے دو جہاں تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کی سفارش آمینہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ لیکن حضرت طلحہ ابن برا کو جب اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے تو حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے تو نبی کو اطلاع مت دینا، نبی کو میرے موت کی خبر مت دینا، اس لیے کہ میرے گھر اور مدینے کے درمیان یہودیوں کی بستیاں ہیں۔ اگر نبی میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں تکلیف پہنچا دے۔ چنانچہ ان کا انتقال رات میں ہو گیا، رات ہی کو دفن کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے ہیں، آپ نے صحابہ کے ساتھ قبروں پر صف لگائی اور وہاں اپنے اس عاشق کے لیے جو دعا دی ہے، دنیا کے ہر عاشق کے لیے یہ دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم القی طلحہ کا تضحک الیہ ویضحک الیہ، اے اللہ تیرے پاس طلحہ آ رہا ہے، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو، طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اعتماد نوجوانوں کے کندھوں پر کیا ہے، نوجوانوں کے بازو پر کیا ہے، اور نوجوانوں ہی کے وہ بازو تھے جنہوں نے نبوت کے مشن کو 23 سالہ زندگی میں بام عروج تک پہنچایا ہے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کو دیکھ کر عہدے دیا کرتے تھے۔ نمبر 1، اس نئے اسلام کے بارے میں اترنے والے احکام کے بارے میں معلومات کس کو زیادہ ہیں۔ نمبر 2، قرآن کی صورتیں کس کو زیادہ یاد ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کی امامت کرا سکے۔ نمبر 3، دین کے سلسلے میں قربانی کون زیادہ پیش کر سکتا ہے، قربانی کون بڑی پیش کر سکتا ہے، اسلام کے بارے میں معلومات کس کو زیادہ ہیں، صورتیں کس کو زیادہ یاد ہیں۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر آپ عہدے دیا کرتے تھے۔ عام طور پر یہ تینوں باتیں نوجوانوں میں پائی جاتی تھی، اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عہدے منصب عام طور پر نوجوانوں کو ملا کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سب سے نازک ترین مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر وحی اترتی ہے اور اس وحی کو لکھنا ہے۔ آپ نے وحی کے لکھنے کے لیے، قرآن کے لکھنے کے لیے ایک ٹیم بنائی، ایک ٹیم تیار کی۔ اس ٹیم میں اگر حضرت ابو بکر کا نام نکال دیا جائے تو سارے نوجوان تھے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ٹیم کا ہیڈ بنایا گیا۔ اس ٹیم میں حضرت زید بن ثابت نوجوان ہیں، حضرت معاذ بن جبل نوجوان ہیں، حضرت ابی بن کعب نوجوان ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نوجوان ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نوجوان ہیں، حضرت علی نوجوان ہیں، حضرت عثمان نوجوان ہیں، حضرت عمر اس نوجوان ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موضوع کہ وحی کو لکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے اگر کسی کا انتخاب کیا تو نوجوانوں کی ٹیم کا انتخاب کیا، آپ نے نوجوانوں کے کاندھے پر بھروسہ کیا۔ دوسرا عہدہ آپ کے زمانے میں یہ تھا کہ جن معاملات میں وحی اترا کرتی تھی ان میں تو کسی سے رائے اور مشورہ نہیں لیا جاتا تھا، لیکن جن معاملات میں وحی نہیں اترتی تھی اس میں آپ اپنے ارد گرد کے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس کے لیے ایک ٹیم بنائی تھی جسے آپ مشورہ کی جماعت کہہ سکتے ہیں، جسے آپ مشاورتی بورڈ کہہ سکتے ہیں۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اس مشاورتی بورڈ میں حضرت ابو بکر کے علاوہ سارے نوجوان تھے، بلکہ 2 اس میں بچے تھے کہ جن کے مشورے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ 2 بچے تھے جن کے
کے بازوؤں پر آپ بھروسہ کیا کرتے تھے اور ان کے مشوروں کو قبول کیا کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہیں پر کسی کو گورنر بنا کر بھیجنا ہوتا یا کسی فوج کا امیر لشکر بنا کر بھیجنا ہوتا تو عام طور پر آپ کی نگاہ ناز نوجوانوں پر پڑتی اور آپ نوجوانوں کا انتخاب کرتے اس اہم مہم کے لیے۔ چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید کو مرض الموت میں آپ نے ایک لشکر کا امیر بنایا۔ اس لشکر میں پیچھے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، لیکن ایک اٹھتی جوانی میں پہنچنے والا بچہ حضرت اسامہ ابن زید اس لشکر کا امیر ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک لشکر تیار ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس لشکر کا امیر کس کو بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر والوں سے قرآن پڑھایا۔ جو اس لشکر میں سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، اسے سورہ بقرہ بھی یاد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امعک سورۃ البقرہ، کیا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی معی سورۃ البقرہ و سورۃ کذا و کذا، اللہ کے نبی مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے اور فلاں فلاں سورت بھی یاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاذهب وانت امیر، جاؤ تم عمر میں اگرچہ سب سے کم ہو، بچے ہو، نوجوان ہو، لیکن اس لشکر کے امیر تم رہو گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہیں معلم بنا کر کسی کو بھیجنا ہوتا تو آپ اس کے لیے نوجوانوں کا انتخاب فرماتے۔ چنانچہ حضرت مدینے کے معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے آپ نے مکے سے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ بالکل اٹھتی جوانی ہے، نوجوان بچہ ہے، 1 سال کی اس کی محنت سے، 1 سال کے مجاہدے سے اور 1 سال کے دن و رات کے تگ و دو سے صرف 1 سال میں 72 مرد اور عورتیں ایمان لائے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے بازوؤں پر بھروسہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہجرت کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے ہیں، چھپ کر نکلے ہیں، راستہ بدل کر نکلے ہیں، 3 رات غار ثور میں قیام کیا ہے۔ بدر میں ہماری تعداد 313 تھی، احد میں ہماری تعداد 700 تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم صرف 1400 تھے۔ ٹھیک 2 سال کے بعد فتح مکہ پہ ہماری تعداد 10,000 کا لشکر جرار تھا، اور ٹھیک 2 سال کے بعد جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے تو اب ہماری تعداد 1,44,000 لوگوں تک تقریباً پہنچ چکی ہے۔ 1,20,000 سے لے کر 1,44,000 تک کی تعداد ملتی ہے جو حجۃ الوداع میں شریک رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اور لوگ وہ تھے جو اس سفر میں اور اس حج میں شریک نہ ہو سکے۔ تو یہ نوجوانوں کا خون تھا، نوجوانوں کا پسینہ تھا، نوجوانوں کا بازو تھا، نوجوانوں کا کندھا تھا کہ ٹھیک 13 سال کی مدت میں، 15 سال کی مدت میں پورے عالم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گونج و گرج اور آپ کی تعلیمات کی گونج و گرج سنائی دے رہی تھی۔ اب قیصر و کسریٰ کو یقین ہو چلا تھا کہ ملک ہمارا ہے، لیکن مرضی اس ملک میں اسی کی چلے گی جو مدینے میں ٹاٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور بوریے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ نوجوانوں کے بازوؤں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سہارا دیا۔ میرے نوجوانوں، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کیا دکھتے ہیں؟ کچھ نہیں لکھتے ہیں، آپ کچھ نہیں کمنٹ کرتے ہیں۔ 90% لوگ وہ ہیں جو صرف شارٹ سٹوریز دیکھتے ہیں۔ شارٹ سٹوریز کا نقصان میں آپ کو بتاؤں، جب آپ شارٹ سٹوریز دیکھتے ہیں آپ کا ذہن، آپ کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ آپ 20 ویڈیوز دیکھ لیں 15 سیکنڈ کی، اس کے بعد آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا کہ میں اب کیا کروں۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایک آدمی فلاسفر اس وقت بن سکتا ہے، ایک آدمی سائنٹسٹ اس وقت بن سکتا ہے، ایک آدمی محقق، مدبر اور عظیم مفکر اس وقت بن سکتا ہے جبکہ وہ غور کرے۔ سائنسداں ایک مسئلے پر 1 سال، 10 سال، پوری زندگی غور فکر کرتے
ہیں تب جا کر ایک بلب تیار ہوتا ہے، ایک ٹیکنالوجی سامنے آتی ہے. اور یہ شارٹ اسٹوریز اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آپ اپنا ذہن نہ لگائیں، غور و فکر نہ کریں اور آپ ہونہار نوجوان نہ بنیں، آپ اپنی قوم اور اپنی ملت کا کوئی کام نہ کر سکیں. دوسری بات، آپ شارٹ اسٹوریز دیکھتے ہیں، 5 اسٹوری آپ نے دیکھی، 5 ویڈیوز آپ نے دیکھے جن میں آپ کے اندر یہ درد اٹھا کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، مجھے تعلیمی لائن میں آگے بڑھنا چاہیے، مجھے انسانی ہمدردی میں آگے بڑھنا چاہیے، مجھے ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے، مجھے غریبوں کے کام آنا چاہیے، مجھے یتیموں کا سہارا بننا چاہیے، مجھے مسکینوں کا سہارا بننا چاہیے. لیکن چھٹی ویڈیو آپ نے کامیڈی کی دیکھ لی، پورا سب کچھ جو کچھ پہلے آپ کے اندر ایک جذبات بنے تھے ان کا ستیاناش ہو گیا. تو یہ شارٹ اسٹوریز اسی لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آپ ویلفیئر کا کوئی کام نہ کر سکیں، آپ دیر پا کام کے بارے میں سوچ نہ سکیں. یقیناً سوشل میڈیا کا فائدہ ہے، یقیناً موبائل کا فائدہ ہے، یقیناً انٹرنیٹ کا فائدہ ہے، یقیناً لیپ ٹاپ کا فائدہ ہے، لیکن آپ اسے تعمیری کام میں لگائیے، کنسٹرکٹیو کام میں لگائیے، آپ تباہی والے کام میں نہ لگائیے. دوسری بات یہ آپ مان کر چلیے، اسکرین ایک نشہ ہے. جب یہ نشہ لگ جاتا ہے تو پھر کھانا نہیں سمجھ میں آتا، پانی نہیں سمجھ میں آتا، کسی کا دکھ کسی کا درد صحیح نہیں سمجھ میں آتا ہے. آپ پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ انسٹاگرام میں پہ مشغول ہوتے ہیں، باپ آپ کا بیمار ہے، کھاٹ پر وہ موجود ہے، اس کے ہاتھ میں دوا ہے، وہ آپ سے ایک گلاس پانی کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن آپ اس میں مست ہیں، اسکرین میں آپ غرق ہیں، آپ اس میں محو ہیں. باپ شور بچاتا ہے، چلاتا ہے، آپ کو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ اسکرین ایک نشہ ہے. اس سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوچتا نہیں ہے. دوسری بات، نوجوانوں، اس وقت کی جو آپ کی سب سے بڑی بیماری ہے وہ آپ مان لیجئے نشہ خوری، چاہے وہ نشہ سگریٹ کا ہو، چاہے وہ نشہ بیڑی کا ہو، چاہے وہ نشہ بیئر کا ہو، چاہے وہ نشہ بھانگ کا ہو، چاہے وہ نشہ افیم کا ہو، اور چاہے وہ نشہ شراب کا ہو. اگر میں کہوں غیر مسلم بھائی برا نہ مانے، اگر اس دھرتی پر اور اس ملک میں گوشت مہنگا ہے تو یہ اس لیے مہنگا ہے کہ غیر مسلم حضرات کھاتے ہیں، اور اگر اس دھرتی پر نشہ مہنگا ہے، شراب مہنگی ہے، بیئر مہنگی ہے، تو اس لیے مہنگی ہے کہ مسلمان نوجوان اس کو پیتا ہے. اگر نوجوان پینا چھوڑ دے، دھڑام سے اس کی قیمتیں نیچے آ کر گریں گی. آپ کو معلوم ہے کہ نشہ کے کیا نقصان ہے؟ نشہ کا جسمانی نقصان ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ کی ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو فہم دی ہے. نشہ کے بعد آپ کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، آپ کی صحت کا جنازہ نکل جاتا ہے، آپ اپنی تندرستی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں صرف نشہ کر کے. کسی کے پھیپھڑے میں کینسر ہے، کسی کے گلے میں کینسر ہے، کسی کے پیٹ میں کینسر ہے، کسی کے منہ میں کینسر ہے، کسی کے دانت میں کینسر ہے، کسی کے گلے میں گال میں کینسر ہے. یہ مرض ہم نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے خریدا ہے، یہ مرض ہم نے نشہ سے خریدا ہے، نشہ خوری سے خریدا ہے. تو شراب کا جسمانی نقصان ہے، شراب کا سماجی نقصان ہے کہ ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، اس سماج میں ہم اکیلا نہیں ہیں، یہاں کوئی اکیلے نہیں ہیں، یہاں ہمارا کوئی باپ ہے، کوئی ہماری ماں ہے، ہم کسی کے بیٹے ہیں، کوئی ہمارا بیٹا ہے، کوئی ہماری بیوی ہے، اور ہم کسی کے شوہر ہیں. سارے کے حقوق ہم سے متعلق ہیں. لیکن جب ہم نشے میں دھت ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، تو پھر ہم کسی کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ماں اور باپ کو دھکے مار کر بھگا دیتے ہیں. چوراہوں پر دیکھ لو، ماں بوڑھی ماں کپ کپاتے ہاتھوں سے بھیک مانگ رہی ہے. اگر آپ بیٹھ کر پوچھیں کہ ابا تو بھیک کیوں مانگ رہی ہے تو وہ درد بتائے گی کہ بیٹا میرے بھی نوجوان بیٹے ہیں لیکن وہ شراب کے نشے میں دھت ہیں، وہ بھنگ کے نشے میں دھت ہیں، انہیں کمانے کی فرصت نہیں. اس لیے ان کے نشے نے آج ہماری یہ حالت کی ہے کہ ہم سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں. اس کی بیوی بیچاری گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پڑوس میں جب وہ جاتی ہے کہ کچھ مانگ کر لائے اپنے معصوم بچوں کو کھلائے تو پڑوس والے تانا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں او نشہ کرنے والوں، کان کھول کر سنو، تم اپنی زندگی جہنم بناؤ تو بناؤ، لیکن تمہیں کیا اختیار ہے کہ
غیر کے گھر سے لائی ہوئی ایک لڑکی کی زندگی کو تم نے جہنم بنا دی ہے، اس کا جینا اجیرن کر دیا ہے، اس کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ وہ بیچاری ایک ہنستا اور کھیلتا ہوا چہرہ تمہارے نشے کی وجہ سے، تمہاری نشہ خورانی کی وجہ سے وہ ایک معصوم سی اور ایک مرجھایا سا چہرہ لے کر در در کے ٹھوکریں کھاتی ہے۔ شراب کا مالی نقصان ہے کہ آپ پہلے آپ کے دوست یار آپ کی عادت لگاتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ عادت لگنے کے بعد جب آپ کے پاس پیسے نہیں رہتے آپ اپنی بائک بیچ دیتے ہیں، سائیکل بیچ دیتے ہیں، کھیت کھلیان بیچ دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے کٹورے اور پلیٹ بیچ ڈالتے ہیں اور گھر والوں کو دکھ درد اور تکلیف میں بلکہ سسکنے بلکنے اور رونے پر مجبور کرتے ہیں۔ سماج نشہ خوری کا اخلاقی نقصان ہے۔ اخلاقی نقصان یہ ہے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے۔ حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس شراب تھی، ایک معصوم سا بچہ تھا۔ نوجوانوں غور سے سنیے، اس نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا یہ تین چیزیں ہیں، میں ہوں، شراب ہے، بچہ ہے، تین گناہوں میں سے ایک گناہ کرنا پڑے گا، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا اس بچے کو قتل کر دو، یا شراب پی لو۔ اس آدمی نے سوچا کہ قتل کرنا تو بہت بری بات ہے اور زنا کرنا یہ بھی بری بات ہے، لہذا میں ہلکا سا کام کر لیتا ہوں کہ شراب پی لیتا ہوں۔ روایت میں ہے شراب پینے کے بعد اس نے اس بچے کو قتل بھی کیا اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ بچہ گواہ نہ بنے اس عورت کے ساتھ اس نے زنا بھی کیا اور اس بچے کو اس نے قتل بھی کیا۔ تو شراب پینے کے بعد آدمی ہر غیر اخلاقی جرم کر سکتا ہے، ہر غیر اخلاقی برائی کو انجام دے سکتا ہے، ہر غیر اخلاقی حرکت کو انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ کے مشن کو سب سے زیادہ اگر کسی نے اٹھایا، آپ کے مشن کو سب سے زیادہ اگر کسی کی طرف سے جنون ملا، جوش ملا، جذبہ ملا تو وہ نوجوانوں کی طرف سے ملا۔ اس لیے آپ نوجوانوں ٹھانو کہ ہم دنیا میں بیکار نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم شراب نوشی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم موبائل چلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم ہوٹلوں پر گالیاں دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو عظمت ملے۔ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہماری قوم شکشت بنے، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہماری قوم ایجوکیٹڈ بنے، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہماری قوم سے برائیاں ختم ہو، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہماری قوم سے بھوک مری ختم ہو، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہماری قوم سے غریبی ختم ہو، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہم بیماروں کی دوا لا سکیں، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر سکے، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ بیواؤں کے کپکپاتے ہاتھوں کا سہارا بن سکے، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ بوڑھوں کے تھرتھراتے پاؤں کا ہم سہارا بن سکے۔ اس لیے آج سے آپ یہ ٹھانو کہ ہم نوجوان ہیں، ہمارے بازوں میں طاقت ہے، جسم میں دوڑتا ہوا تازہ دم خون ہے، اس لیے ہم اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے کچھ کریں گے۔ اللہ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔